الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخلق يال الله أحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران محترم اور سامعین حضرات، آپ حضرات کے یہاں مجھے کیمرے کی روبرو ہونے کا یہ شرف حاصل ہوا اور دو تین باتوں کو وضاحت کے ساتھ سمجھانے کا مجھے یہ موقع ملا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ میں اکیلے چلاتا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹکڑا قرآن کریم کا پیش فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ تمام انسان اور انسانیت، یہ کہہ لیجئے کہ انسانوں سے حسن سلوکی کے ساتھ میں پیش آنا اور محبت اور حسن اخلاقی کے ساتھ میں بات کرنا، ہمارا یہ مذہب، یہ دین محمد، یہ سب سے بڑا پیغام ہم کو دیتا ہے۔ باقی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ایک اپنے تک محدود ہے۔ انسان نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، حج کرے گا، وہ اپنے فضیلت ادا فرما رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو باقی مخلوق ہے ان سے کیسا برتاؤ کیا ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی حسن سلوکی سے، خوش اخلاقی سے بات کرنا، پیار اور محبت سے پیش آنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا فن ہے۔ اللہ جسے توفیق دے یہ وہی کام کر سکتا ہے، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔ ایک حدیث شریف میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سارا کا سارا جس قدر کائنات میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یعنی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو یہ چاہتا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرے، مجھ سے پیار کرے، مجھ سے بے تحاشا عقیدت رکھے اور مجھ سے محبتوں کے پروانے مجھے عطا فرمائے، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کے کنبے سے پیار فرمائے۔ اگر وہ یہ چاہے کہ میرا اللہ مجھ سے محبت نہ کرے تو وہ اللہ کے کنبے سے الرجی رکھے، انتشار کرے، اختلافات کھڑے فرمائے۔ سیدھی سی بات ہے، ایک باپ کے دو چار بیٹے ہو، چار پانچ بچے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی دوسرا آدمی یہ چاہے کہ اس بچوں کا باپ، ماتا پتا مجھ سے محبت کرنے والے بن جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کے بچوں سے پیار فرمائے۔ اگر ہم اس کے بچوں سے پیار نہیں فرمائیں گے، الرجی رکھیں گے، انتشار کریں گے، نفرتیں کریں گے، بدگمانی کریں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ کیوں ہم کو ہمارے قریب آئی۔ اس لیے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرے، بس اللہ کے کنبے سے، اللہ کی مخلوق سے پیار اور محبت فرمائے۔ اسی تعلق سے ہمارے بہت عزیز ہے، بہت خاص ہے ماشاءاللہ، پڑھنے میں لکھنے میں پہلے سے الحمدللہ متحرک مزاج رہے ہیں، ہماری جناب قاری محمد عامر قمر صاحب سالار پوری، اتنے خوش الحان رہے ہیں ماشاءاللہ پہلے سے ہی۔ ہم جب ہمارے پاس پڑھتے تھے ہم رہے ہیں، ہمارے شاگرد خاص ہیں۔ آج انہوں نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ تیار فرمایا، مرحبا فاؤنڈیشن انڈیا کے نام سے جو ایک ٹرسٹ چلتا ہے ماشاءاللہ، اس کے تحت میں انہوں نے کئی ایک کام کو جوڑ کر آگے تک لے جانے کا کام کیا ہے اور بہت بڑا قدم اٹھایا۔ تو ہم ان کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے۔ ہمارے پاس دینے کو کچھ نہ ہو، ہمارے پاس ان کے ساتھ چلنے کے لیے سمے نہ ہو، لیکن کم از کم دو لفظ ان کی ہمت افزائی کے لیے اگر بول دیا جائے، کہہ دیا جائے، تو ٹوٹے ہوئے دل بھی اور ہمت ہارا ہوا انسان بھی بہت آگے تک جا سکتا ہے۔ مگر یاد رکھے کہ جس کی ہمت توڑنے والے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کتنا بھی آگے تک جانے کی امید رکھتا ہو، آخرکار ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے جب کسی سماج میں کوئی بچوں کے مستقبل کے لیے قدم اٹھایا جائے، بے سہاراؤں کے لیے سہارا کے لیے قدم اٹھایا جائے اور گرتے ہوئے کو سنبھالا جائے، ان تمام کاموں میں سب سے افضل کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچوں کے ہاتھ میں قلم دینے کا قدم اٹھایا جائے۔ آج ہمارا سماج، ہماری برادری اور ہمارے مسلم سماج، ہمارے غیر بھائی تمام کے تمام یہ دیکھو کہ انسانیت اگر پیچھے ہیں اور ہم اپنے سپنوں کو دور ہوتے جا رہے ہیں، صرف ہے تعلیم کی کمی۔ تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر آج ہم اپنوں کی پہچان نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس بنیاد پر اس تمام چیزوں کو لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے شاگرد خاص جناب قاری محمد عامر قمر سالار پوری کو اللہ نے توفیق دی، ہمت دی، حوصلے دیے، تو ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کے تمام پروجیکٹوں کو، ان کے تمام ارادوں کو، تمام ہمتوں کو، تمام کوششوں کو اور آگے تک جہاں تک ان کے قدم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی دے، زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھے، دائیں سے بائیں سے اوپر نیچوں سے ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کو خوب خوب ترقی عطا فرمائے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد بھائی یہ تھا کہ جہاں جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے اور لوگ سن رہے ہیں، وہ اپنے اندر ہی نہیں بلکہ اپنوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اپنے جہاں تک بھی ان کی آواز جائے، یہ کہہ لیجیے جب تسبیح کے اندر ایک دانہ ڈالا جاتا ہے پھر دوسرا ڈالا جاتا ہے، پھر اس طریقے سے ایک لڑی تیار ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی سنے خود بھی سمجھے، پھر دوسروں کو سمجھائے، پھر تیسرے کو سمجھائے، پھر سمجھانے کے بعد ضرور بول دے میرا پیغام اپنے بعد دوسروں کو پہنچا دے۔ یہی ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم رہی ہے کہ میں نے جو کچھ تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو بھائی میرے بعد میرا پیغام دوسروں کو، میری نصیحت دوسروں کو، اس طریقے سے انشاءاللہ یہ پورے سماج کے اندر بیداری کا کام آئے گا، اور جو قوم بیدار ہو جاتی ہے اسے کوئی سلانے والا، اسے کوئی ہارانے والا، اسے کوئی پچھاڑنے والا کوئی زمین پر پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ غالباً 1955 میں حضرت جناب مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے کلکتہ کے میدان میں ایک نصیحت فرمائی تھی، اور قوم کو یہ فرمایا تھا کہ لوگوں پورے ہندوستان میں مدارس کو قائم کر دیا جائے، مگر مفاد ملت کا تقاضا یہ ہے، یعنی قوم کا اور قوم کے بچوں کا جو تقاضا ہے، جو اس وقت ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے بچے اور ہمارے اپنے کھیلتے نونہال نوجوان بچے اور بچیاں ہمارے اپنے ہم وطنی بھائیوں سے کسی بھی ریس میں، کسی بھی دوڑ میں پیچھے نہ رہے۔ حضرت کا اشارہ یہ تھا کہ تعلیم بھی اعلیٰ ہو، ہر دفتر میں ہمارا آدمی ہو، ہر محکمے میں ہمارے اپنے موجود ہو، ہماری تعلیم زندہ ہو، تو انشاءاللہ قلم جب ہاتھ میں آئے گا، اور قلم سے بڑھ کر نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی سکون ہے، نہ کوئی امن ہے، سب کچھ اللہ نے قلم کے اندر سمو کر رکھا ہے، جس کی ہمیں اور ہمارے بچوں کو بے تحاشا ضرورت ہے۔ اس کام کو لے کر ہمارے شاگرد خاص متعزز ہیں ماشاءاللہ جناب حضرت قاری محمد عامر قمر سالار کوری صاحب نے ایک مرحبا گرلس اکیڈمی کے نام سے ایک پروجیکٹ تیار کیا ہے۔ بہت سارے ہم نے پیپر دیکھے ہیں، دستاویز دیکھے، الحمدللہ ساری چیزیں تیار ہو چکی ہیں، جو ابھی ایک بہت ہی کم دنوں میں، بہت کم سمے میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری بچیوں کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ مستقبل کو، آگے کی زندگی کو روشن کرنے کے لیے ایک تیار ہونے جا رہا ہے، اور بہت جلد وجود میں آنے جا رہا ہے۔ آپ تمام حضرات سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کو ہر اعتبار سے ترقی عطا فرمائے، اور اس پروجیکٹ کو، اس ارادے کو اللہ نظر بد سے، حاسد سے، مخالف سے، بدگمانی کرنے والوں سے، ہر چیز سے اللہ پاک فرمائے اور خوب خوب ترقی عطا فرمائے۔ میں ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ زمانہ ناز پہ بھی ناز کرتا ہے، جناب قاری محمد قمر عالم صاحب سالار پوری، کہ زمانہ ناز پہ بھی ناز کرتا ہے، زمانہ ناز پہ بھی ناز کرتا ہے، تم سدا بلندیوں پر رہے، ہم گنہگاروں کا دل ہی آواز کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔